جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सियासत.पी की आप देख रहे हैं, मैं जमाल अहमद हूँ। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब की तर्जमान, पंजाब हुकूमत की तर्जमान, वज़ीर आला पंजाब जनाब मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा। मैडम बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो तहरीक इंसाफ से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आपका ताल्लुक है, तो तबीयत कैसी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, कौम की दुआओं के सदके अल्हम्दुलिल्लाह चेयरमैन साहब की तबीयत बहुत बेहतर है। लेकिन वो उनकी हिम्मत, उनके इरादे पहले से भी ज्यादा जवां हैं, पहले से ज्यादा वो हिम्मत और हौसला मैंने उनमें देखा। आप देखें कि सर्जरी के फौरन बाद कल उन्होंने बहुत मसरूफ तरीन दिन गुजारा। हमारी सीनियर लीडरशिप की मीटिंग हुई, पहले 2 घंटे वो मीटिंग चली, खुद कंडक्ट की। उसके बाद उनका खिताब था और फिर इंटरनेशनल मीडिया एंड कुछ लोकल मीडिया के साथ जो उनकी इंटरेक्शन भी थी। और सारा दिन जो सीनियर लीडरशिप या जो फैमिली मेंबर्स थे, ज़ाहिर है सारे बेचैन थे, परेशान थे। वो खान साहब को एक दफ़ा मिलना, देखना चाहते थे, तो उनसे भी उनकी मुलाकातें रही। तो कौम के लिए और मेरे और आपके लिए बहुत बड़ा मैसेज है कि 4 गोलियां खाने के बाद जिस तरह से उन्होंने हौसला, हिम्मत और बहादुरी का मुजाहरा किया, तो इंशाल्लाह जो उनके फॉलोअर्स हैं, कौम भी जो है वो पीछे नहीं हटी। बड़े तारीखी मनाजिर थे कि जिस वक्त खान साहब के ऊपर अटैक हुआ हमारे कंटेनर के ऊपर, अगले ही मोमेंट जिस तरह जैसे ही हमने जख्मियों को एम्बुलेंस के अंदर शिफ्ट करके, तो मैंने खुद कंटेनर पे खड़े होके और जितनी भी क़यादत मौजूद थी, हम लोगों ने स्पीचेस की और अवाम में से मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। पैनिक नहीं हुआ था बिल्कुल। ना सिर्फ लोग गयूर अवाम वहां पे खड़े थे वजीराबाद के, पहले से ज्यादा जोश और जज्बे के साथ, और बिलखुसूस खवातीन। और ये मैसेज है उन बुज़दिल कुव्वतों के लिए, वो जो हार चुके हैं। बेहतर है कि शिकस्त को मान लें, उसमें मुल्क की भी बेहतरी है, इनकी भी बेहतरी है। ठीक है मुसर्रत साहिबा यहाँ पर ये बता दें, जो कातिलाना हमला हुआ था चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान पर, इंक्वायरी जारी है, उसकी इंक्वायरी चल रही है? देखें, ये वाहिद अपनी नौयत का ऐसा केस है जो ओपन एंड शट है। इस केस की इंक्वायरी या उसके अंदर कोई भाम नहीं है। इनफैक्ट ये ओपन एंड शट केस है। बारहा हमारे चेयरमैन ने उनके ऊपर जो जानलेवा हमला हो सकता है उसको मज़दी रंग दिया जाएगा। ये उन्होंने हर जगह अपनी तकारीर के अंदर, अपनी मीटिंग्स के अंदर, मीडिया के साथ इंटरेक्शन के वक्त उन्होंने इस बात का हर वक्त प्रचार किया। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हू बहू साइफर वाली स्टोरी, आखिरी जो उनकी जो बुज़दिलाना अटेम्प्ट थी, सच साबित हुई। देखें, बेसिकली हम पाकिस्तानियों के ऊपर अब ये फर्ज बनता है कि हम अपने लीडर को, जो बड़ी सदियों के बाद मुयस्सर होता है, हम इस कीमती लीडर की जान की हिफाजत भी करें और अब हम अपना वादा भी निभाएं। खान ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए कौम की जंग लड़ी है। अब अगली बारी हमारी है, कौम की है। हमें अब उन्हें इंसाफ भी दिलाना है और अपनी हकीकी आजादी को मंतकी अंजाम मुसर्रत साहिबा, इंसाफ दिलाने के लिए, तफ्तीश के लिए सबसे पहला जो स्टेप है वो FIR का होता है किसी भी ऐसे वाकये में, तो अभी तक FIR दर्ज नहीं हो सकी। बिल्कुल आपने बजा फरमाया। देखिए, यही तो बात है, यही हमारी जो जमहूरियत, हकीकी आजादी की जंग है, रूल ऑफ लॉ की जंग है, कि इस मुल्क का सबसे बड़ा पॉपुलर लीडर, सबसे बड़ी वफाकी सियासी जमात का चेयरमैन, जिसकी 4 सूबों में हुकूमत है बाशमुल पंजाब के, जहां पे ये इंसिडेंट हुआ, आज भी सेंटर में नेशनल असेंबली की नंबर ऑफ सीट्स उनकी सबसे ज्यादा है, नंबर ऑफ सेनेटर्स उनके सबसे ज्यादा है, और एक इंटरनेशनल सेलिब्रिटी की भी वो हैसियत रखते हैं। और उनके ऊपर जो कातिलाना हमला हुआ है उसकी FIR अगर अभी तक दर्ज नहीं हुई, तो फिर हमारी बात ठीक है ना, कि कौन है वो जिसके कहने पे ये रोकी जा रही है? कौन है वो जो इस मुल्क में आयन और कानून की धज्जियां उड़ा रहा है? कौन है वो जिसमें आम और खास और लीडरशिप की जिंदगियों के ऊपर भी जब हमला किया जाता है तो कुछ लोग अपने आप को अछूत और कानून से बालातर समझते हैं। कतई कलाम की माजरत मुसर्रत साहिबा, आप पंजाब हुकूमत की तर्जुमान है, वज़ीर आला पंजाब की तर्जुमान है, होम मिनिस्टर पंजाब के आपकी अपनी जमात से हैं, जिस जमात के लीडर पर कातिलाना हमला हुआ, जो CM है वो इसी बड़ी जमात के ताउन से बने हैं, तो अभी तक आप FIR कटवाने में नाकाम है। पुलिस तो आपके होम मिनिस्टर के ताबे होती है। जी, ये साबित हो गया ना, ये वाजे हो गया कि पुलिस होम मिनिस्टर के भी ताबे नहीं निकली,
ادروائز CM صاحب نے جو آرڈرز جاری کیے تھے کہ وہ اس تھانے کی جو پولیس وہ معطل کی تھی، وہ آج تک کیوں اپنے آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ 12 کروڑ کا صوبہ، ان کا سربراہ اگر ایک SHO کو معطل کرنے کے آرڈر دے اور وہ اپنی جگہ پہ کام کرتا رہے تو پھر غلطی تو CM کی نہیں ہے، غلطی جمہوری قوتوں کی نہیں ہے، غلطی کسی ہوم منسٹر کی نہیں ہے، غلطی پھر یہ بات واضح ہو جاتی ہے، ہمارا جو کیس ہے، ہمارا جو پروٹیسٹ ہے وہ واضح ہو جاتا ہے کہ کیوں ہے، کیونکہ یہاں پہ اس ملک کے اندر اقتدار کے اوپر قبضہ ان لوگوں کا ہے جن میں سے ایک کا نام ہم نے FIR میں دیا ہے. اور آپ سمجھتی ہیں کہ اسی نام کی وجہ سے FIR نہیں کٹنے دی جا رہی؟ میں سمجھتی نہیں ہوں، مجھے یقین ہے، ادروائز آپ یہ سوال اٹھائیں نا، آپ پوچھیں نا. ابھی بڑے اچھے ٹویٹس آ رہے ہیں ان کے کہ ہم سپاہیوں کی حفاظت، بھائی ہم تو سپاہیوں کے ساتھ ہیں، وہ بھی ہماری طرح ایکولی مظلوم ہے. ہم تو پوری 22 کروڑ کمیونٹی کی بات کر رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں، اگر ہم شہباز شریف کو کرپٹ کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے پوری دنیا کے جو سیاستدان ہیں وہ کرپٹ ہو گئے. ایک بندے کی بات کرنے سے کوئی ادارہ نہ خراب ہوتا ہے، نہ تباہ ہوتا ہے، نہ اس کا مطلب ادارے کے اوپر تنقید سمجھی جائے. یہ بات شخصیات کی ہو رہی ہے، اور ادارے اور قانون آئین شخصیات سے بالا تر ہوتا ہے، اور وہ قانون کے تابع ہوتی ہیں. کوئی ہولی کاؤ نہیں ہوتا کہ اس کو قانون کی گرفت، اگر وہ جرم سرزد کرے اور اس کو قانون اپنی گرفت میں نہ لے سکے. یہی حقیقی آزادی ہے کہ جس میں مسرت صاحبہ سن لیں کوئی ڈی جی سی، کوئی عمران خان، کوئی نواز شریف، کوئی پریزیڈنٹ عارف الوی، کوئی آصف زرداری جب قانون کو ہاتھ میں لے، کسی کے اوپر سازش کرے قاتلانہ حملے کی، تو پھر اس کو قانون سے بالا تر نہیں ہونا چاہیے. یہ ہے ہماری جنگ. لیکن اس میں یہ کہتے ہیں کہ جی آپ ادارے کے ساتھ کھڑی ہے قوم. ہم نے کب خان صاحب کی کوئی ایک سٹیٹمنٹ نکالے جو فوج کے خلاف ہو؟ لیکن فوج میں پھر میرا ایک سوال ہے، میں بھی رکھتی ہوں سوال، کہ کورٹ مارشل کیوں کیے جاتے ہیں؟ کچھ لوگوں کو سزائے موت کیوں دی گئی جن کا تعلق آرمی سے تھا؟ یہی بات ہم کر رہے ہیں کہ انڈیویجولز کو، ان کے کنڈکٹ کو جو غیر آئینی ہے ڈیفینڈ کرنا چھوڑیں. ادارہ اس سے بدنام ہوتا ہے. ادروائز اگر آپ حق اور سچ پہ مبنی، انصاف پہ مبنی بات کریں گے تو ادارے کا جو امیج ہے وہ دوبارہ سے بحال ہو سکتا ہے. لیکن اس وقت جو ادارے نے خود اپنا حال کیا ہے اس کا ذمہ دار ادارہ خود ہے، نہ کہ کوئی سیاسی قوت، نہ کہ عمران خان صاحب، نہ کہ ہم 22 کروڑ عوام. اور جو آواز اٹھاتا ہے، ایک سیکنڈ، ان کو ذلیل کیا جاتا ہے، ان کی عزتیں رولی جاتی ہیں، ان کے بچوں کے اوپر ٹارچر کیا جاتا ہے، جیسے کہ اعظم سواتی صاحب کے اوپر کیا گیا. یہ بند ہونا چاہیے ہمارے ملک میں، یہ نہیں ہونا چاہیے. میرے ملک کا آئین، کوئی مہذب معاشرہ، کوئی ہیومن رائٹس، کوئی فنڈامنٹل رائٹس اس چیز کی اجازت نہیں دیتے. ٹھیک ہے مسرت صاحب، لاسٹلی بس آخری سوال ہے، اگر ہوم منسٹر اتنے بے بس ہیں، CM اتنے بے بس ہیں، دین وائی یو آر ان دا گورنمنٹ؟ دیکھیں، میں تو یہ کہہ رہی ہوں اتنے بے بس ہیں کہ نہیں. کیا بے بس ہے کہ نہیں؟ میں تو آپ کے حساب سے سوال کرتی ہوں، کیا ہم بے بس ہیں کہ نہیں؟ کہ ہمیں چیئرمین عمران خان صاحب سے تو آگے کوئی بھی نہیں ہے نا، عمر چیمہ صاحب کو ان سے آگے کوئی بھی نہیں ہے، لیکن ہم آج تک FIR نہیں درج کرا پائے. یہی ہماری اسٹرگل ہے کہ اگر کوئی مسرت چیمہ، جو آپ میرا انٹرویو لے رہے ہیں، یا کوئی بہت بڑی مسند کے اوپر بیٹھا ہوا شخص ایک ہی نیچر کا جرم کرے تو ان سب کی سزا ایکول ہونی چاہیے. معاشرے اس سے بڑھتے ہیں، ڈیولپمنٹ اس سے ہوتی ہے، ترقی اس سے آتی ہے، بھوک اس سے جاتی ہے، اور GDP کی گروتھ، رول آف لا، جسٹس فار آل سے ہی آگے بڑھتا ہے ملک. یہ نہیں ہوتا مائٹ از رائٹ، اور یہ نہیں ہوتا جنگل کا قانون کہ ارشد شریف سچ کی بات کرے، وہ سوال کرے کہ وہ کون تھا اور اس کو شہید کر دیا جائے، اور بیرون ملک اپنی طاقت اسٹیبلش کرنے کے لیے اس کو شہید کر دیا جائے. مسرت صاحبہ، آپ کے جو CM ہیں پنجاب کے جو وزیر اعلیٰ ہیں، وہ تو کوئی مسئلہ نہیں کریٹ کر رہے کہ FIR نہیں کٹوانی یا یہ نام نکال دیں؟ دیکھیں، میں نے تو، جو میری اپنی آبزرویشن ہے نا، یہ میری پرسنل سٹیٹمنٹ ہے کہ میں نے تمام جمہوری قوتوں کو ان لوگوں کے آگے بے بس پایا. جس نے حق اور سچ کی بات کی اس کو یہ ایلیمینیٹ کر دیتے ہیں، اور یہ ہوا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ بے نظیر کی اسیسینیشن کے فوراً بعد کس کی حکومت آئی؟ پیپلز پارٹی کی آئی. آج کے دن تک نہیں نا ان کے قاتلوں کا پتہ لگ سکا. تو سمجھ جائیں کہ اس ملک میں یہ ہوتا آیا، اور یہ چاہتے ہیں کہ آگے بھی ہوتا رہے گا.
قوم اس وقت یہ نہیں، کیونکہ جو پی ٹی آئی ہے اس میں ہمارے پاس الحمدللہ کوئی زرداری نہیں ہے. بے نظیر کی بدقسمتی تھی کہ اس کی پارٹی کو ٹیک اوور زرداری نے کیا، اس نے اقتدار کو پریفر کیا، اس نے انصاف کو پریفر نہیں کیا. ہم انصاف کو پریفر کریں گے. اور یاد رکھیں کہ جب آپ نے اس طرح کی حقیقی آزادی لینی ہو تو پھر اس کی ریکوائرمنٹ بہادری بھی ہوتی ہے، قربانی بھی ہوتی ہے. اس کے لیے قوم تیار ہے. ورنہ جو معظم ہے، معظم گوندل، آپ کو پتا ہے کہ 5 گولیاں اس کے اوپر صحیح، اس نے اپنے اوپر اور اپنے چیئرمین، اپنے پاکستان کے لیڈر کو بچا لیا اتنی بڑی جان کی قربانی دے کے. تو قوم تو تیار ہے. اب بات یہ ہے، میرے 2 سوال رکھوں گی اپنی اعلیٰ عدلیہ کے آگے بھی. پاکستان کے اندر فنڈامنٹل رائٹس کی بے حرمتی اتنی زیادہ کسی دور میں بھی نہیں ہوئی، جب مارشل لا تھا تب بھی نہیں ہوئی جو اب ہو رہی ہے. ابھی اسلام آباد کے اندر کے جو مناظر ہیں دل خراش ہیں. ہم خود اس سے گزرے تھے جب پنجاب میں، میری بات سنیں، عورتوں کو مار مار کے ذلیل و خوار کر کے ان کو ریسٹ کیا جا رہا ہے. کیا فرق ہے فلسطین کے مناظر اور اس وقت کے اسلام آباد کے مناظر میں؟ کیا فرق ہے سری نگر کے مناظر اور آج کے اسلام آباد کے مناظر میں؟ اور ہمارے اپنے لوگ ہمارے اوپر اتنا ظلم ڈھائیں، ہمارے اپنے لوگ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی بے حرمتی کریں، ہمارے بزرگوں کی بے حرمتی کریں، ان کو سیکشلی ابیوز کریں. یہ کوئی معاشرہ اجازت نہیں دیتا، کوئی مذہب، کوئی آئین، کوئی قانون اس کی اجازت نہیں دیتا. ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں، لیکن ہم اپنے رائٹس کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے حقوق ہیں وہ ہمیں دیے جائیں. ہمارا آپ سے کوئی مقابلہ نہیں ہے. آپ اپنی ڈومین میں رہ کے کام کریں، ہم اپنی ڈومین میں رہ کے کام کریں. ہم تو نہیں آپ کی ڈومین میں گھستے. آپ کبھی کسی کو ایک فون کال کے اوپر اگر کسی صوبے کا سی ایم، کسی صوبے کا ہوم منسٹر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا تو پھر آپ سوچ لیں کہ اس وقت ملک کے اندر حکومت کن کی ہے یا قبضہ کن کا ہے. ٹھیک ہے مسرت صاحبہ، آپ کا موقف آیا. وی ہوپ کے اینڈ وی پرے کہ ہمارے ملک میں آئین و قانون کے مطابق ہی کام چلے اور ہر جو ادارہ ہے، جو شخص ہے، وہ آئین و قانون کا احترام کرے. ول سی کہ کیا ہوتا ہے نیکسٹ اور کب تک یہ معاملات چلتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم میم.